بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کو زائل کرتا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان و عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، تو قاصر پر نہیں قادر پر توکل کرے۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کرو، یقین کیجیے بیماریاں خود ہی ختم ہو جائے گی۔ دوائی تو مریض کے مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں جاتی ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ دین سے لاتعلقی کیوں ہو جاتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ دنیا تم کو فتنے میں مبتلا کر دے، خواہش نفس تم پر غالب آ جائے، تمہیں اپنی عمر بہت دراز معلوم نہ ہو، اور فضول امیدیں رکھنے والا آدمی دین سے بے بہرا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں، نرم آنکھ اور نرم دل۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آنکھوں کی نمی اور دلوں کی نرمی اللہ کی جانب سے عطا ہونے والی رحمت ہے۔ بے شک مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار درجہ پا لیتا ہے۔ جسے غم و افکار گھیر لے اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت سے پڑھا کرے۔ اگر رہنا ہی چاہتے ہوں تو یاد رکھیے کہ خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل اور محفوظ ترین جگہ کسی کے دعاؤں کے حصار میں رہنا ہے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تم تک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ اللہ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں 70 ماؤں سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی امن اور اطمینان کی حالت میں مغرور نہ ہو، کیونکہ ایسی اطمینانی حالت میں ہی تم پر مصیبت آ پڑے گی اور تم گرفتار بلا ہو جاؤ گے۔ زندگی کے جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، رب ہماری پریشانیوں کو خوشی میں بدل دے، آمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے
کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑتے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ مائیں نہیں مرتی، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکے تو اللہ کے آگے پھیلائے۔ اللہ آپ کے دونوں ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ تم میں سے جس کو بھی اپنی سنگ دلی کا احساس ہو جائے تو وہ کسی یتیم کے قریب جائے، اسے اپنے دسترخوان پر بٹھائیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ اپنے دل کو 3 جگہوں میں ڈھونڈو: قرآن سننے کے وقت، ذکر کی محفلوں میں، تنہائی کے اوقات میں۔ اگر ان تینوں جگہوں میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں ایک بیدار دل عطا فرمائے، کیونکہ تم دل سے محروم ہو۔ بیماری نہ صرف جسم کی آزمائش ہے بلکہ رشتوں کی بھی ہے۔ بیمار انسان کی تیمارداری اور عیادت کا شرط صرف ان کو حاصل ہوتا ہے جو رشتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ اے خدا، تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے۔ تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈال دے۔ جس طرح بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاوند جھڑک لے تو صبر کرنا، اپنا گھر خراب نہ کرنا، اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا، تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کبھی کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے پریشان نہ کرنا، تکلیف نہ پہنچانا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ شادی شدہ طلاق کے چکر میں اور غیر شادی شدہ شادی کی حسرت میں ہیں۔ بچوں کو بڑا ہونے کی جلدی ہے، بڑوں کو بچپن لوٹ آنے کی آرزو، ملازم نوکری کی سختیوں سے نالاں ہے اور بے روزگار نوکری کے لیے پریشان۔ غریب چاہتا ہے امیر ہو جائے جبکہ امیر سکون کا طلبگار ہے۔ عام آدمی شہرت کے لیے مرا جا رہا ہے اور مشہور آدمی لوگوں سے چپتا پھرتا ہے۔ ہم سب ناخوش ہیں۔ جانتے ہیں کیوں ناخوش ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہیں۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ آپ کے الفاظ، آپ کا رویہ کسی کے آنسو کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور کسی کی مسکراہٹ بھی۔ مسلمان کو صرف مسکراہٹ کی وجہ بننا چاہیے۔ جو کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں بلکہ ذہنی فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے ایک بھی اگر کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو اسے برباد کر دیتی ہے اور گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے: خیانت، چوری، شراب خوری اور زنا۔
لوگ جسمانی موت سے تو ڈرتے ہیں مگر دل کے مر جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ کسی کا حال دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل و دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ انسان نے کہا، میں تک چکا ہوں۔ جواب آیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کی چھین جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ ہر دعا میں تیری خوشی مانگی ہے، تیرے لیے ستاروں سے روشنی مانگی ہے، نہ ہو جس میں کوئی بھی غم، خدا سے تیرے لیے وہ زندگی مانگی ہے۔ سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ میرا اللہ فرماتا ہے، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ بدصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ضرب بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ ہراوی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ بہت کچھ جانتے اور سمجھنے کے باوجود محض تعلق کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ
اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے تم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ کچھ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہوں تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کرے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لے۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہے۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ میرا اللہ پتہ ہے، جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے نا تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا۔ وہ کبھی مجھے انسان کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ انسان حقیقتاً بہت نادان ہے۔ ناشکری کرنے پر آئے تو سمندر بھی کم لگنے لگتا ہے، اور توکل کا دامن تھامے تو اس کے نصیب کا قطرہ بھی اسے دریا لگنے لگتا ہے۔ اپنے زبان کو فقط دو مقاصد کے لیے استعمال کیجیے: مسکراہٹ، خاموشی۔ مسکراہٹ مشکلات کے حل کے لیے، خاموشی مشکلات سے بچنے کے لیے۔ اللہ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ زندگی میں جو ہو اسے اللہ کے بندوں میں بانٹ دیجیے، چاہے وہ عزت ہو، محبت، علم، دولت یا خلوص ہو۔ اسے اپنے تک محدود نہ کرے، اسے راستہ دیں تاکہ وہ اسی راستے پر پلٹ کر دوگنا چوگنا ہو کر آپ تک واپس آ جائے۔ بس اس میں صبر اور انتظار شرط ہے۔ سب سے بہترین سبق وہی ہوتا ہے جو ہم خود پر چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھ۔ انسان جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا فوت نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہوئے اس دنیا سے جائے، بے لوث، بنا کسی غرض کے، لوگوں سے میل جول رکھ کے۔ جب ہم دنیاوی زندگی میں رہیں تو فائدہ پہنچاتے رہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں۔